السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ میرے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 66 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لظنك من الكاذبين۔ پچھلی آیات مبارکہ میں قوم عاد کا بیان ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ عرب کی ایک قدیم قوم تھی جو یمن اور عمان کے علاقہ میں حجاز میں تھی، اور بڑی قادآور اور طاقتور یہ قوم تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ سرکش تھے، شرک میں مبتلا تھے۔ جب ہود علیہ السلام نے اللہ کا پیغام انہیں دیا کہ اے میری قوم، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ورنہ سابقہ قوم کی طرح تم پر بھی عذاب آ جائے گا، مگر پیغمبر کے اس پیغام کے جواب میں جو اس قوم کے سردار تھے وہ طاقت اور دولت کے نشے میں دھوت تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو اس آیت میں کہنے لگے قال الملأ الذین کفروا، بولے سردار الذین کفروا، اس قوم کے جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، من قوم ہی، یعنی اس قوم کے وہ سردار جو اللہ کا احکام کا انکار کرنے والے تھے، وہ کہنے لگے انا لنراک، البتہ ہم تجھے دیکھتے ہیں، فی سفاہۃ، بے وقوفی میں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی ایک پیغمبر کو، اللہ کے پیغمبر کو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فی صفات، کہ ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک تجھے گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں، کاذبین میں۔ یعنی زمانے کی یہ ریت رہی ہے کہ جب کسی قوم کے لوگوں کو اللہ عشائش یا فراوانی مہیا کر دیتے ہیں اور زمانے کی نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، یا ان کو عوام کا مقتدر یعنی اقتدار دے دیتے ہیں ان کو، تو یہ کم ظرف لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر، ہٹ درمی اور فرعونیت پر اتر آتے ہیں، اور دولت و عزت اور اقتدار کی ہوس انہیں انسانیت بھلا دیتی ہے۔ اللہ کے باغی بن جاتے ہیں اور فطرت کے اصولوں کے نہ صرف اور وہ روندتے ہیں بلکہ ان کو چیلنج کرتے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کو جھوٹا اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اپنی دولت، اقتدار چھن جانے کے ڈر سے پھر ہر ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس سارے کام میں شیطان، ان کی جو کوششیں ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے کہ انسان، شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ بندے کو اللہ سے دور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے، اور سب سے بڑی اس کی جو کوشش ہے کہ اللہ کے مقابلے میں دنیاوی معبودان باطل کی پیروی پر انسان کو اکسایا جائے، کیونکہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور انسان کا بھی دشمن ہے، اور دوسرا وہ خود متکبر تھا اور انسانوں میں بھی تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قوم عاد کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذات کے ساتھ خود ذات تھا جو معبود انہوں نے بنائے تھے، ان کی پرستش کو گڑبڑ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ یا سربراہ مملکت نظام حکومت چلانے کے لیے اکیلا وہ نہیں چلا سکتا، اس کو وزیروں، مشیروں، مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، نعوذ باللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی یہ نظام قدرت چلانے کے لیے دوسروں کی یا اوروں کی ضرورت ہے۔
تو یعنی یہ ان کی یہ خیال تھی. تو حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کرنے پر انہوں نے جھوٹا قرار دیا. نہ صرف جھوٹا قرار دیا بلکہ ان کا تمسخر اڑایا کہ تیری عقل ماری گئی ہے کہ آج ہم اپنے آباء و اجداد کے جو ہمارا طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیں. تو آج بھی ہمارے ہاں جو دین کی بات کرتا ہے وہ جھوٹا قرار پاتا ہے. اس یعنی جو جھوٹ اور مکاری کرتا ہے وہ دانشور ہے، اور جو اللہ کے دین کی بات، اصلاح کی بات کرتا ہے اسے ہم دقیانوس پرانی سوچ کا مالک کہتے ہیں. یعنی یہ آج بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ لوگ جب انہیں کوئی سیدھے رستے پر چلنے کی یا اللہ کی توحید کی کوئی بات یعنی کرتا ہے تو وہ اسے پرانے خیالات کا مالک دقیانوس قرار دیتے ہیں، اور مکاری، فراڈ، جھوٹ، دھوکے باز جو ہیں وہ دانشور بنے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دیکھیں دوسری قوموں میں جو سب سے بڑے عذاب کا سبب بنا وہ شرک تھا، توحید سے روگردانی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقابل کسی کو برداشت نہیں کرتے، نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہان میں. تو ہمیں شرک اور توحید کے درمیان جو باریک سا فرق ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور توحید پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہمارا جو رجحان ہے وہ شرک کی طرف نہ چلا جائے. اللہ تعالی ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.